السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور رجب المرجب کا آج آخری دن ہے۔ آج رات نماز مغرب کے بعد شعبان المعظم کا چاند طلوع ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا رجب شہر اللہ، شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی۔ ایک روایت میں اس طرح آیا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دونوں ہی معنی ٹھیک ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ رمضان امت کا مہینہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، امت کے لیے نیکیاں کثرت سے کر دی جاتی ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ رمضان اللہ کا مہینہ تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دونوں ہی معنی ٹھیک ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 آپ نے سماعت فرمائی، اس کا میں ترجمہ کر کے پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ خواتین اسلام اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی حکم فرماتا ہے تو ایمان والے مردوں سے بات کرتا ہے۔ کن سے بات کرتا ہے؟ ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رائنا نہیں کہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر۔ تو جو بھی حکم آیا کہیں خواتین کا ذکر نہیں آیا، ایمان میں مردوں کو ترجیح دی اور ان کے ضمن میں عورتوں کو ذکر کر دیا۔ تو جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہی تو اب بات حضور کی بارگاہ میں ہو اور مسئلہ حل نہ ہو، دل کی تسلی اور تشفی کے لیے کچھ بات نہ آئے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل فرمایا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات اور صدقات کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی پارسائی عزت ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ کیا ہوا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سے بخشش کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ بھی فرمایا۔ یہ ایمان والی عورتوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر ہر جملے کے ساتھ، ہر صیغے کے ساتھ ان کا صیغہ بیان فرمایا تاکہ ان کی تسلی ہو۔ اس میں دو لفظ بڑے قابل غور ہیں، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ علیل تھے تو آپ نے فرمایا اپنی ازواج سے کہ تمہارے بعد مجھ سے سب سے پہلے پتہ کون ملے گا؟ یہ اطلاع دی جا رہی ہے، اب واپسی کا وقت ہے۔ اور اس کی حضور کون ملے گا؟ فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے۔ اب انہوں نے پیمائش کی کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ سے لمبا ہے۔ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ قداور تھی تو کہنے لگے بھئی سودا بی بی آپ کی باری ہے، اس کے بعد اب آپ کی باری ہے۔
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر کے دنیا سے تشریف لے کے گئے تو سب سے پہلے حضرت زینب ام المساکین وصال فرما گئی۔ پھر کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تو مقصد اور مطلب اور تھا کہ لمبے ہاتھ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انگلیاں اور ہاتھ لمبے ہوں، لمبے ہاتھ کا مطلب یہ تھا کہ کون اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا، تو وہ سیدہ زینب ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ایمان والوں کی امی جان حضور رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو وہ وصال فرما۔ تو رجب اور شعبان اور رمضان یہ تینوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ہمارے فقہاء کرام علماء کہتے ہیں کہ رجب المرجب میں حساب و کتاب ہوتا ہے، رجب المرجب میں حساب ہو گیا، شعبان میں زکاتیں نکالی جاتی ہیں، کچھ شعبان میں دے دیتے ہیں، کچھ تیاری کرتے ہیں تاکہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کر دیں۔ لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اپنے مالوں کی زکاتیں جمع کرانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرف بھی متوجہ کرنا ضروری ہے کہ جب کہیں زکوٰۃ کا مال جمع کروانا ہے تو پہلے انویسٹیگیشن کر لینی ہے کہ مال کا صحیح مصرف ہے کہ نہیں، صحیح کام ہو رہا ہے کہ نہیں، کہیں دشمنان اسلام تو نہیں پیدا ہو رہا، کہیں منکر حدیث تو نہیں پیدا ہو رہے اس پیسے سے، کہیں منکر قرآن تو نہیں پیدا ہو رہے، کہیں اولیاء کے بے ادب اور گستاخ تو نہیں پیدا ہو رہے، پیسے ہمارے اور بے دینوں کی جماعت تیار ہو۔ پیسہ دینے سے پہلے اس کو بڑی اچھی طرح جانچ پڑتال کریں۔ والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ اس میں آپ کو چند باتیں سنانا چاہوں گا۔ پہلے میں کچھ تھوڑا سا آپ کو روزے کا بیک گراؤنڈ سنا دیتا ہوں، یہ صرف اپنی قسموں کے اعتبار سے، وگرنہ رمضان المبارک جب آغاز ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ میں تفصیلی روزے کا ذکر کروں گا۔ روزہ 6 قسموں کے اوپر ہوتا ہے روزہ، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں، شعبان کے روزے فرض نہیں، تو جب فرض نہیں ہے تو غیر اہم بھی نہیں ہے، غیر اہم یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو فرض نہیں نہ ہے کہتے ہیں کہ لازم ہوتا تو فرض ہوتا، لازم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے، دل کرتا ہے تو کر لو، دل کرتا ہے تو نہ کرو، آپ کے پاس اختیار ہے۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ شعبان کے مہینے کی ابتدا سے پہلے یہ اپنے سامعین و ناظرین کو یہ بتاؤں کہ روزہ اصل میں کیا چیز ہے، پہلے اس کی تعریف کر دیتا ہوں تاکہ پھر اس کی تقسیم کرنے میں آسان۔ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شادی شدہ آدمی کے لیے اپنے حقوق کی ادائیگی سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کیا نام ہے؟ روزہ۔ اس میں آپ کھا پی نہیں سکتے، اور شادی شدہ ہیں تو بیوی کے ساتھ معاملات جو شادی سے پہلے حرام تھے وہ شادی کے بعد حلال ہوں گے، وہ اب حلال روزے میں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میں نے پردے کے ساتھ بات کی۔ روزے کی بنیادی طور پر 6 قسمیں، روزے کی کتنی قسمیں؟ 6۔ نمبر 1 فرض روزہ، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 نفل، اور نمبر 6 مکروہ۔ مکروہ میں پھر 2 قسمیں آ جائیں گی، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریم۔ فرض روزہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ فرض ہے، پھر اس کے بعد قضاء کے روزے فرض ہیں۔ رمضان میں بیمار تھا روزہ نہیں رکھا، مسافر تھا روزہ نہیں رکھا، تو اب جو روزہ رکھے گا رمضان کی قضاء کے لیے وہ بھی فرض ہے، تو جو احتیاط رمضان کے روزے میں تھی وہی قضاء کا روزہ رکھتے ہوئے بھی ادا کی جائے گی۔ نمبر 2 کوئی نفلی روزہ رکھا اور اس کی تکمیل نہ کی۔ اس میں ایک مسئلے کی جزئی میں بتا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھنی۔ ایک روزہ رکھا، اس کی تکمیل نہ کی، تو روزہ کیا ہے؟ دوبارہ رکھنا واجب ہے۔
روزہ دوبارہ رکھنا، اس کو واجب کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ جب عبادت شروع ہو جاتی ہے تو عبادت کو خیریت کے ساتھ اختتام کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو جب لازم اختتام کے ساتھ نہیں کیا تو واجب ہو گیا اس کا لوٹانا۔ اسی طرح جب کسی بندے نے نفل پڑھنے شروع کیے تو نفل تکمیل تک نہیں پہنچے، تو اب ان نفلوں کی قضا لازم ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ظہر کی سنتیں پڑھ رہا تھا تو 4 سنتوں کی نیت کے ساتھ کھڑا ہوا، 2 پڑھی تھی، تیسری کے لیے کھڑا تھا تو مکبر نے تکبیر کہہ دی، بیٹھ گیا، سلام پھیر دی، اب اس کو لوٹانا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نفل تکمیل کے ساتھ پورے ہو گئے۔ تکمیل کے ساتھ پورے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ خیر و عافیت سے مکمل ہو جائیں، تو یہ مکمل ہو گیا۔ نیت تو 4 کی تھی لیکن 4 نہیں پڑھ سکا تو 2 پر مکمل کر دیا، توڑا نہیں نماز کو، روزے کو توڑا نہیں، تو وہ مکمل ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ تو جو نفلی روزہ توڑ دیا جائے، جب وہ توڑ دیا جائے تو پھر اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے تیسرا۔ چوتھے نمبر پر ہے جی، میں آپ نے بڑا اچھا کیا مجھے ساتھ ہی بتا دیا تاکہ میں مسئلے کی وضاحت کروں۔ وہ جو 4 سنتوں کے لیے کھڑا ہوا نا تو 2 پڑھ کے اس کو جماعت کی عظمت و شان کی وجہ سے سلام پھیرنا پڑا۔ اس میں پہلے میں سلام پھیرنے کا معاملہ عرض کر دوں، پھر آگے چلتے ہیں اور اس کی مسئلے کی وضاحت کروں۔ 2 پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو تیسری کے سجدے سے پہلے اگر مکبر تکبیر کہہ دے تو بیٹھ جائے، بیٹھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دے، یہ دونوں اس کے نفل ہو جائیں گے۔ پھر یہ 4 کی 4 سنتیں اس کو ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد پڑھنی پڑیں گی۔ اچھا، اب اس میں فقہاء کرام کا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، یہ احناف کا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ فرضوں کے بعد اس کو پڑھے، بعضوں نے کہا کہ فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھے پھر 4 سنتیں۔ ان کی اس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ فرضوں کے بعد 4 سنتیں پڑھے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ 4 سنتیں کیونکہ پہلے لیٹ ہو گئی تو اب ان کو مزید تاخیر کا شکار نہ کرے، ظہر کے فرض پڑھنے کے فوری بعد اس کو پڑھ دو۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں پہلے 2 پڑھے پھر 4 پڑھے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ تو تاخیر کا شکار ہو گئی، اس کو تو تاخیر کا شکار نہ کرو جو ترتیب میں آگے برابر آ رہی ہے، تو پہلے 2 والی پڑھو پھر اس کے بعد 4 والی پڑھو۔ یہ نظریہ اور عقیدہ یہ موقف مسئلے میں قاضی القضاء حضرت سیدنا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ فرماتے ہیں پہلے 4 فرض پڑھو پھر 2 سنت پڑھو پھر 4 فرض پڑھو پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھو۔ تو یہ اس طرح نماز کی ترتیب۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے توجہ کروا دی۔ 4 پڑھنی، وہ 2 نفل ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر ہے سنت روزہ، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک میں ہے۔ پھر آپ نے اس کو کیسے کیا؟ بعض کام ایک ہی دفعہ کر دیے تو سنت ہے، عملوں کی کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا، بعض کافی دفعہ بھی کیے تو سنت کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کا نظریہ اور مقصد کچھ اور تھا۔ یہاں سنت روزوں میں وہ روزے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل رکھے، پیر و جمعرات اور 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے، یہ سنت روزے، یہ کیا ہیں؟ سنت روزے۔ اس کے بعد ہے مستحب روزہ۔ مستحب روزہ جو شوال کے 6 روزے، ویسے تو یہ بھی سنت ہے لیکن فقہاء کرام اس کو مستحب کے درجے میں رکھتے۔ اس کے اوپر 2 حدیثیں ہیں اور بڑی باکمال ہے۔ ایک میں فرمایا کہ جو 6 روزے رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، ایک میں ہے تا زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب اس کو تطبیق دے کے آپس میں ایسے سمجھایا کہ جو رمضان کے بعد 6 روزے شوال المکرم کے 1 سال رکھے گا تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب، اور جو ہر سال رکھے گا اس کو ساری زندگی کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس کو آپس میں اس طرح کر کے ملا ہے۔ اللہ
ہمارے ہاں جو سب سے مشکل روزہ ہے اس کو کہتے ہیں صوم داؤدی. یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ روزہ ہے جو سب سے مشکل. ایک دن رکھنا، ایک دن نہ رکھنا، ایک دن رکھنا، ایک دن نہ رکھنا، ایک دن رکھنا، ایک دن، سب سے مشکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی تھے، تو ان کے بیٹے کی شادی ہو. بڑا کمال واقعہ ہے یہ سننے والا. ان کے بیٹے کی شادی ہو. کچھ دن کے بعد سسر نے اپنی بہو سے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے؟ اس نے کہا اخلاقیات کا بڑا اچھا ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے کہ رات نوافل یہ تلاوت کرتا رہتا اور صبح روزہ رکھ لیتا. اس سے آگے مجھے کیا پتہ ہو کیسا ہے، اخلاقیات اس کی اچھی. یہ بات انہوں نے سن لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور یہ معاملہ ہے جو میری بہو نے مجھے بتایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی سلجھے ہوئے انداز میں جو نبیوں کی شان ہے ویسے آپ نے ان سے پوچھا. فرمایا یہ بتاؤ کہ دن کیسے گزارتے ہو، رات کیسے گزارتے ہو؟ آج کا بندہ ہوتا نا کہنا فیصلہ گڈی سیٹی، یہ ہماری لینگویج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ دن کیسے گزارتے ہو، رات کیسے گزارتے ہو؟ انہوں نے سارا معمول بتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھا کرو. کہا میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں. یہ میں مختصر تلاوت کے قرآن والا میں چیپٹر نہیں ڈسکس کر رہا، رات والا میں روزے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں سے. پھر کہا کہ پیر اور جمعرات کا رکھ لو. کہا مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت. آپ نے فرمایا ایک دن چھوڑ کے ایک دن رک کے رکھ لو. کہنے لگا مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. آپ نے فرمایا صوم داؤدی سے زیادہ ثواب والا کوئی روزہ نہیں، یہ سب سے زیادہ ثواب ہے. ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن. کہنے لگا نہیں میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا. آپ نے فرمایا اچھا چلو تیری مرضی. تو جب بوڑھے ہو گئے نا اتنی کمزوری آ گئی کہ ایسے بازو کوئی پکڑ کے اٹھاتا بازو گر پڑتا. تو کہتے کاش میں نے جوانی میں حضور پاک کی بات مانی ہوتی. لیکن اس وقت جوانی تھی، عشق تھا حضور پاک کا اور عبادت کا جوش اور ولولہ تھا کہ میں یہ بھی نیکی کر لوں، یہ بھی نیکی کر لوں، یہ بھی نیکی کر لوں. اس نیکی میں خیال ہی نہیں رہا کہ صحت کا بھی خیال رکھنا. کمزوری ہو گئی. یہ وجود اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس کا خیال رکھا جائے. جو صوفیاء ہیں نا جنہوں کے بارے مشہور ہے اے جناب سوندے ہی نہیں، اے کمال ہے. ایسے نہیں کہنا چاہیے بلکہ اصول اور ضابطے کی بات بتا. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ سہروردیہ کے سرخیل ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی بہاؤالدین نقشبند کے فیض یافتہ ہیں. کہتے ہیں کہ عام بندے کو جو طریقت اور تصوف اور شریعت کا آدمی ہے اس کو کم از کم 8 گھنٹے سونا چاہیے. کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے سونا چاہیے. 6 رات کو 2 صبح میں، تاکہ رات کو جب 6 گھنٹے کی نیند آئے تو جسم پرسکون ہو جائے اور دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد پھر سو جائے تاکہ جسم رات کی عبادت کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے. تو 8 گھنٹے سویا تو 16 گھنٹے عبادت کی، کام کیا، رزق حلال کمایا. پھر کہتے ہیں جب وہ اس طرح کرتا ہے اپنے وجود کو آرام اور ذکر کے ساتھ وابستہ کر لیتا، پھر آہستہ 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 اس کو ذکر کا وقت بڑھانا چاہیے کہ جو ذکر ہے پھر اس کے جسم کی روحانی خوراک بنتا چلا جاتا. پہلے دن کوئی نہیں 20-20 گھنٹے جاگ سکتا بابا جی. پہلے دن کوئی 20-20 گھنٹے جاگنے کی کوشش کرے گا تو یہ جسم سٹک ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس کا ایک سرکل ہے، اس کو آہستہ. ہمارے ہاں قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں، نماز فجر میں وہ روٹین سے تلاوت کرتے، ایک شروع سے شروع کیا تو آخر تک جاتے ہیں قرآن شریف کے. ہمارے ہاں جتنی بھی مساجد ہیں نا ان ساری مساجد سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہماری اس مسجد میں ہوتی. لیکن کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں بہت زیادہ ہوتی. مثلا ایک مسجد ہے کوٹلی میں کشمیر کے قریب، وہاں فجر کی نماز میں پورا 1 سپارہ پڑھا جاتا ہے. روز فجر کی نماز پہ 1 سپارہ پڑھا جاتا ہے. وہاں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، جوانوں کے لیے 1 سپارہ اور بوڑھوں کے لیے کہتے ہیں اے بیمارہ مست ہے کمزور ہے ایتھے پڑھ لو 3-4 آیت. اب وہ جو 1 سپارہ ہے
اگر یہاں پڑھنا شروع کر دے تو لوگ بھاگ جائیں. اس کی ترتیب اور طریقہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت روز بڑھا دو، ایک ایک آیت بڑھا دو، تو یہ سارے لوگ بھی اس پارہ سننے کے عادی ہو جائیں. تو یکدم کوئی شے نہیں بڑھائی جا سکتی، فطرت کے خلاف ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا اسلام مسلط نہیں کرنا. یمن میں جا کے پہلے نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر باقی احکامات شرعی ایک ایک کر کے کر. اور یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے زمین و آسمان بنائے، ایک ایک کر کے 7 دنوں میں 6 دنوں میں اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی. حالانکہ وہ ایسے کر کے یہ بھی دے رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے. وہ کہتا ہے اذا اراد شیئا نہیں ہے قول کن فیکون، کن کہتا ہوں تو کام ہو جاتا. ایک نبی علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگ کہنے لگے نہیں جی اسی نہیں مننا تو نبی. آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہا اگر اللہ کے نبی ہونا تو اونٹنی پتھر سے نکالو اور پیدا ہوتے ساتھ ہی اونٹ جنم دے. کہنے لگے مولا، فرمایا سالے تو اشارہ کر سے. صالح السلام آپ اشارہ کرے، اشارہ کیا تو ایسے ودن سیکنڈ اونٹنی باہر نکلے. وہ سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن بتاتا ہے کہ آہستہ آہستہ کام کرنا یہ رب ذوالجلال کا پسندیدہ طریقہ ہے. جیل میں جیلیوں کو جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جو سزا دیتے ہیں نا، ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ کہ اوپر نلکا کھول دیتے ہیں اور ایک ایک ڈراپ اس کے سر پہ گراتے ہیں، ایک ایک. کہتے ہیں اگر تیز پانی گرائیں گے تو اس کو اثر نہیں ہوگا، جو ایک قطرے کی دمک پڑے گی نا دماغ کے اندر، ایک ایک قطرے کی، وہ اس کے وجود کے اندر لرزہ طاری کر دے. آہستہ 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 چھید کر دیتی ہے اس دماغ میں پانی کا ایک قطرہ. لہذا آہستگی کے ساتھ جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ تعجیل را کار شیاطی بود، کہ یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ جلدی کرنا شیطان کا. ہاں جی پڑھو آیت. نہیں، اللہ اکبر. لو جی لبنی پڑنی آئے تو. ہاں جی کوئی حافظ صاحب. آ جاتی ہے ابھی ذہن میں، ہم بات آگے کرتے ہیں ابھی آ جاتی ہے. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو میں نے آپ کو فارسی کا شعر پڑھ کے سنایا نا، یہ ہاں کریمہ صادق کا ہے کہ تعجیل را کارے شیاطی بود، کہ جلدی کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام. یہ آیت نہیں ہے، کوئی ایک سمجھے یہ آیت میں نے پڑھی نا آیت ابھی میرے ذہن میں آ جاتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ میں نے آپ کو روزے کی قسمیں بتائی ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب. اس کے علاوہ جتنے روزے ہیں سارے نفلی. اب مکروہ میں 2 چیزیں ہیں. وہ کیا ہے کہ صرف جمعے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، صرف ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. مہرجان اور نیروز کے روزے رکھنے مکروہ ہیں. یہ وہ ہیں جس میں غیر مسلم اپنا کوئی تہوار مناتے، تو غیر مسلموں کے تہوار کے لیے انسان اس دن روزہ رکھ لے تو یہ اس کے لیے مکروہ کام. ہاں جمعرات آ گئی، اس دن قدرتی طور پہ پیر آ گئی، یا 13، 14، 15 تاریخ آ گئی، وہ علیحدہ شے ہے، تو ہم اپنا روزہ رکھ لیں. اور مکروہ تحریمی ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 3 دن میں روزہ رکھیں. تو یہ 6 قسمیں ہیں جو روزوں کی جو میں نے آپ کو بیان کی. تو یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ آج رات کو چڑھ جائے گا، اس کے بارے میں جو روزوں کی فضیلت ہے وہ میں بتا رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے 663 نمبر حدیث، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا ای الصوم افضل بعد رمضان، حضور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ رکھنا کب ضروری ہے اور کون سا روزہ افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، فرمایا شعبان کا روزہ سب سے افضل ہے کہ اس سے رمضان کی تعظیم ہے، پریکٹس ہے. کیا ہے؟ ہمارے ہاں رمضان میں مسجدوں کے نظارے بڑے باکمال ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے،
ظہر کی نماز کے بعد مزدور، مستری، ٹھیکیدار، بار بردار مسجدوں میں جناب پنکھوں کے نیچے ایسے سوئے ہوتے ہیں جیسے آرام کرنے کا حق ادا ہو رہا ہے، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، کیا ہے، تھک گئے کہتے ہیں۔ او بابا 17 رمضان کو ایک ایک دو دو کھجور کھا کے لوگوں نے بدر فتح کیا تھا، کہاں سے طاقت آئی تھی ان کے پاس؟ ہم تو تلوار نہیں اتنی وزن نہیں اٹھا سکتے، انہوں نے بدر کیسے فتح کر لیا؟ روزے میں تھے 17 رمضان، اس لیے کہ ان کو پریکٹس تھی روزہ رکھنے کی، مجاہدہ کرنے کی، جاننے کی، جاگنے کی۔ تو اگر رمضان میں صحیح سلامت روزہ رکھنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیر اور جمعرات اور 13، 14، 15 کے روزے کی عادت ڈالیں۔ 13، 14، 15 کے روزے کی۔ چائنا کا ایک ڈاکٹر ہے، مسلمان ہو گیا، کمال ہے، جو اسلام کو فرقہ واریت کی نگاہ سے ہٹ کے پڑھتا ہے، اسلام اس کے دل کو چمکا دیتا ہے۔ اس نے کینسر کی تحقیق کی تو پھر اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کینسر سے بچنا ہے تو کم از کم ایک مہینے میں 10 سے 18 گھنٹے 10 سے 18 گھنٹے بھوک ہڑتال کرو، کھاؤ نہیں کچھ بھی، تو تمہیں کبھی زندگی میں کینسر نہیں ہوگا، کبھی زندگی میں کینسر۔ اس نے یہ بات جب ریسرچ کیا اس کے اوپر تو پھر وہ اسلام کا حکم اس نے سنا کہ اس میں تو پورا مہینہ روزے رکھواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار مسلمانوں کے اسلام کی تو پھر کیا ہی بات، تو اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور سائنسدان کہتے ہیں یہ جو ہم وضو کرتے ہوئے یہاں گردن پہ پانی ڈالتے ہیں نا، ایسے مسح کرتے ہیں، اگر کوئی شخص دن میں 2، 3، 4 پانی کے قطرے ڈالے تو تا زندگی اس کو گردن توڑ بخار کبھی نہیں ہوتا۔ جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سائنس کے دائرے میں رکھ کے آپ غور و فکر کریں گے اتنے ہی انوار و تجلیات نظر آئیں گے، لیکن اس کے بعد نتیجہ یہ نکالنا ہے، یہ نہیں کہنا سائنس یہ کہتی ہے، کہا جو سائنس آج کہتی ہے ہمارے آقا 1400 سال پہلے فرما گئے ہوئے۔ اسلام اوپر ہے، اسلام اوپر ہے، سائنس اوپر نہیں، اسلام اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سوال کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایو صدقۃ افضل، حضور صدقہ کون سا افضل؟ تو آپ نے فرمایا صدقہ وہ والا افضل ہے جو رمضان المبارک میں دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کے ثواب میں 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ صدقہ نہ دو، نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ رمضان کے انتظار میں بیٹھا ہوا، رمضان آیا نہیں، روح پہلے ہی نکل گئی، تو نیکی سے مارو سارا سال دے، اور رمضان میں سارے سال سے زیادہ دے، سارے سال سے زیادہ دے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے کے رکھتے تھے وہ شعبان تھا۔ 3 اس کے اندر روایات۔ نمبر 1 کہ آپ روزہ رکھتے تو مسلسل رکھتے، ایسے لگتا کبھی افطار نہیں کریں گے۔ پھر کہا کہ روزہ نہ رکھتے تو لگتا کبھی بھی نہیں شعبان میں روزہ رکھیں گے۔ ایک روایت اس طرح بھی آئی کہ آپ نے 15 دن روزہ رکھا پھر اس کے بعد نہیں رکھا۔ یہ ساری روایات کے ساتھ سب سے ثقہ موضوع اس کے اندر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ شعبان میں 28 شعبان تک روزہ رکھا، پھر آخری دن میں روزہ نہ رکھا تاکہ رمضان اور شعبان کے اندر فرق ہو سکے کہ یہ فرض نہیں ہے جو مہینہ آ رہا ہے وہ فرض روزوں کا، کثرت سے آپ نے پورا مہینہ۔ اور ازواج مطہرات کا اس میں جو بیان ہے وہ بڑا باکمال، کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ شعبان میں روزے رکھتے تو ہم نے پورے سال میں جو روزے ہمارے مس ہو جاتے وہ پھر ہم شعبان المعظم میں اس کی تعداد کو پورا کر لیں۔ حضور بھی روزے سے ہوتے، ہم بھی روزے، لیکن نفلی روزے میں یہ بات ذہن میں رکھے، نفلی روزہ
پورا کرنا لازم ہے جب رکھ لیں، اور اگر ضرورت پڑے تو نفلی روزے کو کھولا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک بندے نے کھانا بھیجا بڑا لذیذ گرم، تو فرمایا اس دن روزے سے تھے ہم، تو سیدہ حفصہ کہنے لگی ہاں جی، کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تشریف، کہا بعد میں پوچھ لیں گے، پہلے کھانا کھا لیتے۔ کھانا کھا لیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، تو عرض کی حضور اس طرح ہم نے روزہ رکھا تھا، تو پھر آپ نے فرمایا کوئی نہیں، اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لو، اس کے بدلے ایک روزہ رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی فرماتے تھے، کبھی کبھی جب آپ نماز فجر اور اشراق پڑھنے کے بعد تشریف لاتے تو فرماتے ام المومنین آج کیا ناشتہ ہے، تو جو ہوتا وہ پیش کر دیتے، اور اگر کبھی نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ اب آج گھر میں کھانا وانا کوئی نہیں، تو آپ فرماتے چلو آج ہمارا روزہ ہی سے۔ تو اس لیے بتا دیا کہ نفلی روزہ دن میں بھی اگر کوئی رکھنے کا ارادہ کر لے تو ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس نے ساری کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، اور اگر کھولنا ہے تو کھولنے کی بھی اس کے اندر اجازت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے، اس پریکٹس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شعبان کے مہینے کے 29 28 روزے ڈالو اور رمضان ہی لمحے پہ جاؤ، وہ کہ ہو نہیں رکھا جا رہا، کمزوری ہوگی، نہ 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 بھائی، یہ تو نفلی ہیں، اتنے رکھو جتنے میں جسم میں قوت رہ جائے۔ ہمارے یہاں رمضان ہوتا ہے نا، تو رمضان کے بعد دڑ دڑ شادیاں ہوتی ہیں، او ہو، یہ طبعی اور طبی اعتبار دونوں سے غلط ہے، طبعی طور پہ اور طبی طور پہ دونوں پہ غلط ہے، اس لیے کہ ایک شخص پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھ کے وہ بالکل اندر سے کمزور ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ بیاہ کر دو، نہ اس کو پہلے کھلاؤ پلاؤ، توانا کرو، اس کی جسمانی کمیاں کوتاہیاں ساری دور کرو، خوب صحت مند ہو جائے تو پھر اس کا نکاح کرو۔ اس لیے بہترین اور آئیڈیل وقت ہے بڑی عید کے بعد، جب کٹے شٹے کھادے ہو نا ڈھیر سارے، پھر بیاہ کرنا چاہیے، پھر بندہ طاقت والا ہوں۔ بھائی ہنسنے کی بات نہیں، ہنسنے کی کون سی بات؟ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہو یہ مر جاتا ہے، وہ کو ہنسنے کی کون سی بات؟ ایک شرعی بات بتائیے آپ کہ بھئی آپ اگر اپنے بچوں کا، اپنے بھائی کا، کسی کا چھوٹی عید کے بعد کریں گے تو شکایت ہی شکایت آئے گی، اس لیے کہ یہ بتایا ہے کہ یہ انسان کو کمزور کر دیتے، روزہ خواہش نفس کو ختم کر دیتے۔ دودھ پیے، کھجورے کھائے، خوراک کھائے، گوشت کھائے، فروٹ کھائے، تگڑا ہو جائے تو پھر بیاہ کرے۔ ہر شے کے اپنے تقاضے ہیں، اور شاید تقاضوں کے مطابق ہو تو اس کے ثمرات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کے روزے رکھتے۔ تو روزوں کی 6 قسمیں بھی میں نے بیان کر دی، لیکن یہ روزے فرض نہیں ہیں۔ ایک روزہ فرض تھا اسلام سے پہلے، وہ ہے جس کو اسلام نے بھی فرضی طور پہ استعمال کیا، 9ویں محرم کا ہے، 10ویں محرم کا، جس کو ہم یوم عاشور کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مدینہ المنورہ تشریف لے کے گئے، وہاں پہ بھی یہ روزہ رکھا، آخری سال تھا آپ کا، تو آپ نے دیکھا کہ جس دن ہم نے روزہ رکھا ہوا یہود نے بھی رکھا ہوا، آپ نے فرمایا تم نے کیوں رکھا؟ کہنے لگے اس دن اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ہم 10ویں کا بھی رکھیں گے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے زیادہ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر ہم ہوئے یعنی حیات ہوئے، زندہ ہوئے، تو ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ ساتھ میں ملائیں گے۔ معنی کیا ہے کہ مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ کسی کے لیے بھی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ 9ویں اور 10ویں دونوں کا رکھے،
یہ اس کے لیے ثواب ہے، یہ اس کے لیے ثواب ہے، کیونکہ اسلام کسی مذہب کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں ویسے ہی یہ عادت ہے کہ ہم دوسروں کو پسند کرتے ہیں۔ پنجابی نے محاورہ ہے، مجھ ہمیشہ دوسرے دی کھڑلی چ منہ مار دی، مجھ ہمیشہ دوجے دی کھڑلی چ منہ مار دی، جبکہ اسلام سب سے زیادہ معزز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قدم بھی یہود اور نصارہ کے ایک قدم پہ رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ عبداللہ بن سلام سے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل۔ تو کہا حضور میں پورا مسلمان نہیں۔ فرمایا اگر پورے مسلمان ہو تو پھر ہفتے کی تعظیم بھی چھوڑو، ہفتے کی تعظیم بھی چھوڑو، ہفتے کی تعظیم بھی چھوڑوائی، اور بتایا کہ مسلمان اپنے مذاہب، اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے مذہبی شعار، مذہبی تہوار اور مذہبی معاملات کی تعظیم کرتا ہے، دوسرے کی تعظیم نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ احادیث میں ہے کہ آپ سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزے شعبان المعظم میں رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ جو کثرت سے روزے رکھے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتا۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ جس نے دنیا میں 15 شعبان سے لے کے اگلی 15 شعبان تک آنا ہوتا ہے اس کے آنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جس نے جانا ہوتا ہے اس کے جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فیصلے تو ویسے ازل سے ہو گئے ہوئے، یہ وہ لسٹیں ہیں جو فرشتوں کو دے دی جاتی ہے کہ بھئی اس سال کے اندر ان کو تم نے لینا ہے دنیا سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرا نام بھی زندوں سے نکال کے ان میں لکھا جائے جنہوں نے دنیا سے جانا ہے، تو ساتھ یہ بھی لکھا جائے کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا میں روزے کی حالت میں تھا۔ دو شہادتیں، دو دنیا سے رخصتیاں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ دنیا سے دو طرح سے جانا اللہ کو بڑا پسند ہے، روزے کی حالت میں اور شہید ہو کر۔ ویسے حاجی بھی اللہ کو بڑا پسند ہے کہ حج کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، روح نکل گئی تو فرمایا یہ میدان معاشر میں آئے گا تو ایسے ہی صدائیں بلند کر رہا ہو۔ مجاہد یہاں پہ تلوار رکھی ہوگی، ٹور سے آئے گا۔ کس سے آئے گا؟ ٹور سے آئے گا، زخموں سے خون بہ رہا ہوگا اور تلوار کندھے پہ ہوگی۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر در منصور میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شہداء کو ایسی عزت و عظمت عطا فرمائے گا جیسی کسی قوم کے شہید کو نہیں ملی۔ کہا کیا عزت دے گا؟ کہا جس راستے سے مجاہد اپنی قبر سے نکل کے آ رہا ہوگا نا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے راستے میں کھڑے ہوں گے، موجود ہوں گے، تو حضور کے اس امتی جو شہید ہو کے دنیا سے آیا اس کے استقبال میں کھڑے ہو کے عذرائے شفقت اس کی تعظیم فرمائیں۔ عذرائے شفقت، یہ جملہ یاد رکھنا، ادب ادب نہیں ہے، شفقت ہے کہ یہ دیکھو یار یہ کتنا عظیم آدمی ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری روزے کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری نیک اعمال کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے، بہترین جس کی عمر لمبی ہے، جس کی عمر لمبی ہے، جس کا عمل اچھا ہے، بہترین انسان ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا، پہلے فرمایا عمر لمبی، نمبر 2 عمل اچھا۔ عمر لمبی ہوگی تو عمل اچھا ہوگا تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے گی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے کمال یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے ذکر پہ، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو۔ یہ اس سے بھی بڑھ کے اس کے لیے قرب والی بات۔ اور پھر اس میں ایک اور حدیث بیان کر دی، فرمایا کہ جو شخص اس کیفیت میں گیا کہ اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری تھا، لا الہ الا اللہ اس کی آخری تسبیح تھی، تو فرمایا ادھر سے روح اس کے جسم سے جدا ہوگی، سیدھا اللہ جنت عطا فرما دے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے اعمال
اس لیے نہیں ہے کہ یہ فرض ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ ان کے کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یہ کہہ دینے سے جان چھوٹ جائے گی، ایک کو فرض تھوڑی ہے جی، ایک کوئی، لیکن اگر غور کرنے والا کوئی ہے تو وہ سمجھائے گا اللہ کے بندے فرض نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ کے قرب کے لیے ہی تو سارا نظام بنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے ایک بندہ کہنے لگا حضور میں متقی ہونا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا حرام چھوڑ دے متقی ہو جائے گا۔ حضور میں سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہوں، عبادت گزار ہونا چاہتا ہوں، پہلے کہا متقی ہونا چاہتا ہوں، پھر کہنے لگا میں عبادت گزار ہونا چاہتا ہوں، پھر کہنے لگا حضور میں لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دے، بے نیاز ہو جائے گا۔ یہ نہ دیکھ ایک ہی کٹا لگا ہے، شاید میں نذرانہ دے لگا، فرمایا جو کچھ لوگوں سے ہے اس سے منہ پھیر لے، توجہ نہ کر کسی کی طرف، اللہ کی طرف دیکھ، بے نیاز ہو جائے گا، سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ لہذا شعبان المعظم کے مہینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے پہلے سے زیادہ، روزے رکھے جائیں۔ پورا مہینہ فرض نہیں ہے، ایک بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے سے فائدہ ہے کہ نقصان؟ فائدے والے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔